اور سب سے زیادہ چہیتا کیوں ہے، یہ میں آج بتانے کی کوشش کروں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے فضیلت اس کو کہتے ہیں۔ اسلام کی صداقت، اسلام کی خصوصیت، اسلام کی وشیشتا یہی ہے کہ اس کو دوسرے مذہب نے بھی سویکار کیا ہے، قبولا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسلام کی صداقت کو جب میں آپ کے سامنے پیش کروں اور جب میں کمپیریزن کروں، دوسرے مذہب کو میں اس کے سامنے لا کر دکھاؤں، تو میری کوشش یہ رہے گی کہ دوسرے مذہب کی کتابوں کے حوالوں کو پیش کرتے ہوئے ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام جب لفظ آتا ہے اسلام، تو ہمارے دوسرے بھائی یہ سوچتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو نان مومڈنز ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہی مذہب ہے جو مسلمان اپنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اسلام صرف اسی کا نام نہیں ہے جو مسلمان اپنائے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اسی کو نہیں کہتے ہیں جو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، بلکہ قرآن اس بات پر ساکشی ہے، گواہ ہے کہ نبی اکرم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، وہ سارے کے سارے پیغمبر، وہ سارے کے سارے نبی اسلام ہی کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اسلام ہی کی دعوت دی تھی، اور اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب بھی کیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ یہ جو دین لے کر گئے ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور نوح علیہ السلام، ان چار پیغمبروں کا نام اس نے برجستہ کھل کر لیا۔ آپ سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، یہ جو پیغمبر آئے، یہ جو نبی آئے، ہم نے ان کو بھی وہی دین دے کر بھیجا تھا جو دین میں نے آپ کو دے کر بھیجا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کو سب سے بہترین و پسندیدہ مذہب اسلام ہے، تو کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی اسلام حضرت عیسیٰ بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت موسیٰ بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت نوح بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے۔ ہاں، قرآن نے اتنا ضرور کہا ہے کہ جب کجروؤں نے کجربی ملا دی، ایکیشور واد کے ساتھ بہو ایش پوجا کا مشرن کیا گیا، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جب بہت سے خداؤں کی اور بہت سے معبودوں کی پوجا ہونے لگی، تب وہ اسلام نہیں رہ گیا، بلکہ انہوں نے اس دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کیونکہ اصل اسلام یہی تھا۔ سارے پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے تھے، سارے رشی منی، قرآن اس بات پر سچی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے ہر پیغمبر نے
ہم نے جس کو بھی بھیجا یہی دعوت دے کر بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا, ایک قائد بھیجا, ایک قاصد بھیجا, ایک ڈرانے والا بھیجا, ایک سچیت کرنے والا بھیجا. کیا حکم دے کر؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت کی پوجا سے بچنا. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے طاغوت کے بارے میں لکھا ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ, ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے, چاہے وہ کوئی درخت ہو, چاہے کوئی وہ پتھر ہو, چاہے وہ کوئی مجسمہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. اگر اللہ کے علاوہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جا رہا ہے, سجدہ کیا جا رہا ہے, اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے, اس کا طواف کیا جا رہا ہے, اس کے چکر لگائے جا رہے ہیں, یا اس سے اپنی حاجات ان کے سامنے رکھ کر ان کو دور کرانے کی دعائیں ان کے سامنے کی جا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں طاغوت کے اندر شامل ہیں. کل ما عبد من دون اللہ, ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی. ہمارے بہت سے بھائی ایک دم بگڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اسلام تو صرف مسلمانوں کا مذہب ہے. اسی اسلام کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرو. میں آج بتاؤں گا کہ اسلام کو کیوں اللہ نے پسند کیا ہے. اس لیے کہ وہ دین توحید ہے, اس لیے بھی پسند کیا ہے کیونکہ وہ دین رسالت ہے, اس لیے بھی اللہ نے پسند کیا ہے کیونکہ وہی دین تقوی ہے, اس لیے بھی اللہ نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ وہی دین مساوات ہے, اس لیے بھی اللہ نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ یہی دین البر ہے, اس لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ یہی دین روحانیت ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہے جو دین توحید بھی ہو, دین رسالت بھی ہو, دین عادل بھی ہو, دین مساوات بھی ہو, دین تقوی بھی ہو, دین روحانیت بھی ہو, جو ان تمام خصوصیتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو. اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اس تاریخ میں پورا نہیں کرتا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو. بائبل کے اندر یہ عبادت موجود ہے. میں نے کرلا ایسٹ نہرو نگر کے اندر بائبل کی سوارت کو پیش کیا تھا. میں یہاں پر بھی بتا دوں, عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا ہے جو آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے. There is no God, but God is only one without second. ایک ہی اللہ ہے. There is no God, کوئی خدا نہیں, کوئی رب نہیں. But God is only one. ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. Without second, دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی تو قرآن کہتا ہے, یہی تو جناب محمد رسول اللہ نے کہا, یہی تو اسلام کہتا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عیسیٰ نے بھی یہی کہا ہے, اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجربوں نے جو تجربی ملائی ہے وہ کیا ہے؟ بائبل میں آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلمہ موجود ہے, لیکن یہ دین اسلام نہیں رہا. عیسائیت دین توحید نہیں رہا, کیونکہ اس کے اندر شرک کا مصرع ہو گیا ہے, اس کے اندر شرک کی آمیزش ہو گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو بعد کے لوگوں نے اس کے اندر ملا دیا ہے. اب اسی بائبل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ I will pray the Father, میں اپنے باپ سے دعا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ بھی کہہ رہے ہیں, یعنی خود کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ رہے ہیں. یہی مصرع ہے, یہی آمیزش ہے, اور اس آمیزش نے عیسائیت کو دین توحید نہ رہنے دیا, دین توحید سے ہٹا دیا ہے. کیونکہ وہ دین نہیں ہو سکتا ہے, وہ دین توحید پر قائم نہیں رہ سکتا ہے جس پر ایک طرف اللہ کو اکیلا معبود کہا جا رہا ہو اور اسی دین کے اندر اللہ کو باپ بھی کہا جا رہا ہو اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی کہا جا رہا ہو. اس لیے یہ عیسائیت دین توحید نہیں رہا. یہی حال یہودیت کا ہے, یہی حال مجوسیت کا ہے. اس نے آگ کو رب مان لیا, مجوسیوں نے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آگ کو بھی خدا مان لیا ہے. یہی حال یہودیوں کا بھی رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید اور عزیر علیہ السلام کی توحید کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا یہ عقیدہ بھی ہو گیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے تھے. اس آمیزش نے مجوسیت کو دین توحید نہیں رہنے دیا, یہودیت کو دین توحید نہیں رہنے دیا. اور یہی حال ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی رہا. اس کے اندر بھی توحید تھی, ایکیشور واد تھا,
اور آج بھی ہے، لیکن شرک کی آمیزش نے اس دھرم کو بھی ایک ایشوروادی دھرم نہیں رہنے دیا، دین توحید نہیں رہنے دیا۔ ایک ایشورواد کیا ہے ہندو دھرم کے اندر؟ ایکم برہما دتیہ ناست ناستے کنچن، ایک ہی برہما کی پوجا کرو، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نیہ نا کنچن بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، ہے ہی نہیں۔ کتنی زبردست توحید ہے! ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے، دوسرا نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہرگز نہیں۔ یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوریریشا، جو کچھ بھی مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ یچتیو یو پممہ، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ نستسما دیوی شوریریشا، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی بھی دیوی دیوتا جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ کتنی زبردست توحید ہے! اس لیے اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہی دین توحید ہے۔ اور سنو اسلام کی خصوصیت کیسے ہے؟ ان کتابوں میں شرک ہے، دوسری کتابوں کی بات کر رہا ہوں، توحید کے ساتھ ساتھ شرک ہے۔ اور اسلامی کتاب کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ جو بھی ہے وہ XYZ ملا کٹ ملا کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ بس۔ اگر اس کی بات قرآن و حدیث سے ملتی ہے تو مان لو، نہیں ملتی ہے تو ریجیکٹ کر دو بس۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو حیثیت ہے وہ صرف قرآن کی ہے اور صحیح حدیث کی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی XYZ کی وہ کتاب کتنی ہی بہتر ہو، کتنی بھی اچھی ہو، اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو اس کی بات کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، صرف بات مانی جائے گی تو قرآن و حدیث کی۔ اس لیے اسلامی کتابیں کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کے اندر صرف توحید ملے گا، شرک نہیں ملے گا۔ مسلمان شرک کرتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری ٹیکسٹ بک، ہماری کتابیں شرک سے خالی ہیں، شرک سے پاک ہیں۔ آئیے دین توحید کے بعد دین رسالت بھی میں سمجھاؤں گا۔ کرلا میں تو میں نے صرف دین توحید سمجھایا تھا، آج میں دین توحید کے ساتھ ساتھ دین رسالت بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسلام کی توحید کیا ہے؟ اسلام کی توحید دیکھیے، عرب کے اندر لوگ 360 جو بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے منتیں اور سمانتیں کیا کرتے تھے، اور حالانکہ وہ ربوبیت کے قائل تھے لیکن الوہیت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ عبادت اللہ کی، وہ یہ مانتے تھے زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے۔ ذرا قرآن پڑھیے، قرآن سے گواہی لیجئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے نبی، آپ ان مشرکوں سے پوچھو، ان عرب کے ناستکوں سے، دہریوں سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یارب کے ناستک، یہ دہریے یہی جواب دیں گے کہ ان سب کا خالق، زمین و آسمان کا خالق، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ تو پھر بھی کسی غیر کا نام لے سکتے ہیں، لیکن عرب کے ناستک و کافر اللہ ہی کا نام لیتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے ان کے پاس ہم جو جاتے ہیں، معبودوں کے پاس، ان 360 بتوں کے پاس ہم جو جاتے ہیں، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم اپنی دعائیں ان سے کرواتے ہیں، اور یہ میری دعاؤں کو اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے ان کے تعلقات ہیں، تعلقات ہیں۔ آپ کا یہ علاقہ چارکوپ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ اسٹیشن کتنی دور ہے؟ 15-20 منٹ کا راستہ ہوگا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے مجھے جانا ہے کرلا، یا مجھے جانا ہے بمبئی سینٹرل، میں نہیں جاؤں گا، مجھے ٹرین یہی لینے آئے گی، میں اسٹیشن نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا، اسٹیشن نہیں جاؤں گا۔ ارے صاحب چلیے، آپ اسٹیشن چلنا پڑے گا، میں نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا، اسٹیشن مجھے ٹرین لینے آئے گی۔ آدمی کہے گا کتنا بڑا بیوقوف ہے، یہ مولوی تو پاگل ہو گیا ہے، کہیں ڈھونڈو پاگل خانہ۔ ارے صاحب آپ کو لینے کیسے آئے گی؟ مجھے لینے آئے گی، کیونکہ ٹرین کے ڈرائیور سے میرے تعلقات ہیں۔ کتنا بڑا انسان ہم کو بیوقوف کہے گا کہ واقعی بہت بڑا، چھوٹا موٹا بیوقوف نہیں، بہت بڑا پاگل ہے یہ تو۔ ابے ٹرین کے ڈرائیور سے تعلقات تمہارے چاہے کتنے وسیع ہوں، لیکن قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ تمہیں اصول کے مطابق اسٹیشن جانا پڑے گا۔ تعلقات سے فائدہ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے ڈبے میں یا اپنے انجن میں بٹھا لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا قانون توڑ کر یہاں چلائے۔ اللہ سے چاہے کتنے تعلقات ہوں، کسی کے کتنے بھی قریب ہوں، لیکن اصول یہ ہے کہ مانگنا تجھے پڑے گا، دینا
اللہ 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 کی طاقت ہے، وہ چاہے گا تو دے گا، مانگنا آپ کو پڑے گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، گڑگڑانا تمہیں پڑے گا، اور یہ اصول اللہ نے کسی کو نہیں، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، اور اس نے بڑے سے بڑے گناہگاروں سے بھی یہی کہا ہے جنہوں نے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کیے ہوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آئے میرے نبی کہہ دو کہ آئے میرے بندو، آئے اللہ کے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھر لیے ہوں، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کو پکار کے تو دیکھیں، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ پھر اس نے اپنے گناہگار بندوں ہی سے تو کہا ہے ادعونی استجب لکم، او میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یہ قرآنی توحید ہے، یہ قرآن کی آیتیں سنتے جاؤ، XYZ کسی ملا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے حوالے نہیں، میرے بھائیوں قرآن کی آیت دیکھو، توحید دیکھو، ایک ایشور بات دیکھو، ایک اللہ کی طرف جناب محمد رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی دعوت کو منوان پہنچا رہے ہیں۔ آج قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو شرک سے خالی ہے، ورنہ دنیا کی ساری کتابیں توحید کے ساتھ ساتھ شرک سے بھری پڑی ہیں، اس لیے وہ مذہب دین توحید نہیں رہے، اسلام دین توحید ہے۔ دیکھیے توحید، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءِ، کیا ہے یہ؟ اے میرے پیارے حبیب، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ مردوں کو اپنی آواز سنا سکیں۔ عرب کے لوگ 360 بتوں کے پاس جاتے تھے اور اپنی آواز پہنچاتے تھے اور کہتے تھے اللہ سے میری دعا کرا دو، تو اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے، نبی سے اس لیے کہا ہے کہ جب میرے پاس سب سے بڑا مقام و مرتبہ، میرے پاس سب سے بڑی ہستی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میرے پاس سب سے بڑا مقام و مرتبہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جب نبی نہیں سنا سکتے ہیں تو غیروں میں اتنی طاقت کہاں ہے، غیروں میں اتنی حیثیت کہاں ہے کہ وہ اپنی آواز مردوں تک پہنچا سکیں۔ اور آگے اللہ نے کہا اے نبی مردوں کو اپنی آواز سنانا تو بہت دور کی بات ہے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءِ، آپ تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے ہو۔ یہ بہرے کا لفظ بھی بڑا قیمتی لفظ ہے، بہرا، اس کی صرف کان کی طاقت چھینی جاتی ہے، ہاتھ کی طاقت باقی رہتی ہے، پیر کی طاقت باقی رہتی ہے، اڑنے پھرنے چلنے پھرنے کی طاقت باقی رہتی ہے، سنتا ہے، صرف سنتا نہیں ہے، دیکھتا ہے، بولتا نہیں ہے، اسے بولتا ہے، سنتا نہیں ہے، پکڑتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ آئے نبی جس کو پیر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، اور جو چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اڑتا بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، جس سے میں نے صرف کان کے سننے کی طاقت چھینی ہے، اے نبی جس سے میں نے صرف ایک چیز چھینی ہے، سننے کی طاقت، آپ کو ایک چیز چھینی ہے، سننے کی طاقت، اور جس کو بہرا کر دیا ہے، آپ جس سے ایک چیز چھینی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے ہیں، اور جس سے میں نے ہاتھ پیر ناک کان ساری طاقتیں موجود رکھی ہو، کان کی طاقت اور ساری چیزیں چھین لی ہو جس سے میں نے، آپ اس کو کیا سنا پائیں گے؟ ایک چیز جس سے چھینی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے بہرے کو، اور جس سے ساری چیزیں چھین لی ہو اس کو آپ کیا سنائیں گے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے میرے بھائیوں، یہ ہے اسلامی توحید، یہ ہے اسلامی توحید۔ اسلامی توحید پر ایک دو آیتیں اور سنو، اس کے بعد دین رسالت کے اوپر میں آتا ہوں، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یہ اللہ فرما رہا، قرآن پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے، دنیا میں کوئی مذہب دین توحید اس لیے نہیں رہا کیونکہ اس میں توحید باقی نہیں رہی ہے، اسلام دین توحید ہے کیونکہ آج تک اس کے اندر دین توحید باقی ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اے میرے پیارے اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کو پکار رہے ہیں، من دونہی کہہ کر سب کو لے لیا، والذین تدعون من دونہی، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ کھجور کی گٹھلی دیکھیے کھانے کے بعد جو گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، چھلکا، اللہ کہہ رہا ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اچھا کبھی کسی کو دیکھا ہے سائنس نے ایک چکی بنائی ہے، 10 کلو گیہوں ڈالو 10 کلو آٹا نکال دے گی، 20 کلو چاول ڈالو 20 کلو چاول کا پسان باہر نکال دے گی؟ کسی بھی سائنٹسٹ کو دیکھا کبھی اس نے ایک چاول کا ایک دانہ بھی بنایا ہے؟
गेहूं का एक दाना भी बनाया है? और तुम जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो, उन्होंने कभी कोई एक दाना भी बनाया है? अल्लाह को देखो, तुम जमीन में एक गेहूं का दाना डालते हो, अल्लाह 100 दाने बना देता है। तुम एक चावल डालते हो, अल्लाह 100 दाने बना देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह उसी को याद दिला रहा है। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो, मायम लिकून मिन कितमीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआहुम, अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनने की ताकत नहीं रखते, वो तुम्हारी बात सुन नहीं सकते। फिर फरमाया वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक बिलफर्ज महाल अगर वो सुन भी लें तो फिर वो उसका जवाब नहीं दे सकते। पुकार के देखो, जवाब नहीं दे सकते। इसको हम नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा है। वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। तुम उनको पुकारते हो तो वो सुन नहीं सकते, और अगर सुन भी ले तो जवाब नहीं दे सकते, जवाब देने के लायक नहीं। वह यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, और कयामत के दिन वो कह देंगे अल्लाह, हमने कब कहा था कि मेरे अल्लाह के साथ मुझे शरीक करो, हमने कब कहा था कि मेरे पास आओ, हमने कब कहा था कि मैं तुम्हारी दुआएं अल्लाह तक लेके जाऊंगा। वो इनकार कर देंगे तुम्हारे शिर्क का। और कीजिए कुरान की इस आयत के ऊपर, और फिर हमें अपने आप को झुकना चाहिए कुरान की इस आयत के सामने कि फिर दीन तौहीद क्या है। जो काम गैर मुस्लिम कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, फिर इस्लाम की खुसूसियत क्या रह गई है। वल इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला बिज्तमाऊ लहू, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। क्या कहा? वाला हुज्तमाऊ, अगरचे उसके लिए सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, जमा हो जाएं, फिर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी पैदा करना तो दूर, अगर मक्खी कोई चीज छीन के ले जाए, मक्खी कितना छीनेगी। वो इन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैअन, थोड़ा सा लेकर उड़ जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, तो ये मक्खी को पकड़कर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो मक्खी लेकर उड़ जाए, ये मक्खी से वो चीज नहीं छीन सकते। तुम्हारा नुकसान क्या करेंगे, तुम्हें क्या फायदा पहुंचाएंगे। जो मक्खी को पकड़कर उससे जो चीज ले गई उसको छीनने की भी ताकत नहीं रखते। अल्लाह ने फिर ऐसी हकीकत बताई, फरमाया ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। यह है दीन तौहीद जो सिर्फ इस्लाम के अंदर बाकी है। इस्लाम के अलावा दुनिया की किसी मजहब के अंदर ये तौहीद बाकी नहीं है। इस्लाम ही दीन तौहीद है। और वाकया सुना है इमाम अहमद ने, जिसको अपनी मसनद के अंदर नकल किया है। दो लोग गुजर रहे थे एक बुत के पास से, वसनुन का लफ्ज मौजूद है मुस्नद अहमद में। वहां एक मोटी तोंद वाला बैठा था, उसको हमारे यहाँ क्या कहते मैं नाम नहीं लूंगा। वहां एक बैठा हुआ था, उसका रखवाला उसके पास से, बुत के पास से गुजरते थे। कहाँ जा रहे हो? फला जगह जा रहा हूं, कुछ चढ़ाओ, हमारे इस बुत के ऊपर कुछ चढ़ाओ, बगैर चढ़ाए हुए नहीं जाने दूंगा। हदीस है, हदीस। अल्लाह के नबी फरमाते, पुराने जमाने का वाकया बता रहे हैं, फरमाया उससे कहा गया उन दोनों से चढ़ाओ। दोनों ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं। उन लोगों ने कहा कर्रिब वलौ जुबाबन, कुछ भी चढ़ाओ, चाहे एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ। तो उन दोनों में से एक ने मक्खी को मार दिया और मारकर उस मक्खी को उसके ऊपर चढ़ा दिया। फिर हदीस के अल्फाज देखो मुस्नद अहमद के, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कोई और नहीं, एक मक्खी चढ़ाई थी उसने। अल्लाह के नबी फरमाते फखल्लू सबीलहू, उन लोगों ने उसके रास्ते को छोड़ दिया, यानी वो निकल गया, जिसने मक्खी चढ़ाई उसको छोड़ दिया उन लोगों ने। फमाता, जब मरा, दखल नार, तो अल्लाह ने इसको जहन्नम के अंदर दाखिल। एक मक्खी चढ़ाई तो जहन्नम में दाखिल कर दिया। दूसरे से कहा तू भी चढ़ा, उसने कहा मैं कुछ नहीं चढ़ाऊंगा, मैं जो कुछ भी चढ़ाता हूं सिर्फ अल्लाह पर, अल्लाह की नजरों में, किसी और के लिए नहीं करता हूं। मैं एक मक्खी भी मैं किसी गैरुल्लाह के लिए नहीं चढ़ा सकता। फमातू, उन लोगों ने उसको मार दिया, नहीं जाने दिया। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, फमातू, उन लोगों ने उसको मार दिया। जब उसको मारा, दखलल जन्नह, इस तौहीद की वजह से कि उसने गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल। एक मक्खी चढ़ाया तो जहन्नम में, और यहां तो
آگے نہیں بولوں گا. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, ایک مکھی چڑھائی تو وہ آدمی جہنمی. ایک مکھی. آج بھی یہ دین توحید اسلام کے اندر موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گا. آئیے, اسلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ دین رسالت ہے. رسول کا عقیدہ سب کے اندر ہے, لیکن جو عقیدہ اسلام نے پیش کیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا. گوتم بدھ کے ماننے والوں نے گوتم بدھ کو انسانیت سے بالا تر مان لیا ہے کہ یہ انسان ہی نہیں تھے, یہ تو موت و زندگی کے مالک ہیں. یہ گوتم بدھ کو, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا, یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا. ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی اوتار اسی کو مانا ہے جو اللہ تھا, جو ایشور تھا. وہ زمین کے اوپر ایک منشیہ کی شکل دھارن کر کے وہ زمین کے اوپر آ گیا. ایک منتر پڑھتا ہوں میں ذرا, بہت پیارا منتر ہے, اس میں دیکھیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے. ایسے کلوگت پرائے جنیشو کھرگر مل دھارمترالائے ستوینی بھگوان اترشتی. بڑے پیار سے سمجھاؤ ہمارے ہندو بھائیوں کو, کیا پیارا منتر ہے. اتھ کلوگت پرائے جنیشو کھرگر مل, یا میں اوتار بتلا رہا ہوں رسالت کا, رسول کا کیا عقیدہ ہے ہندو بھائیوں میں. اتھ کلوگت پرائے, کل یگ کے کچھ گزر جانے کے بعد, ست یگ, تریتا یگ, دوپر یگ سب گزر گیا, یہ کل یگ چل رہا ہے. 4 یگ ہیں ہندو دھرم میں, یہ کل یگ چل رہا ہے. کل یگ کا مطلب گھور کالا یگ, کالا زمانہ جس میں گناہ ہی گناہ ہو, نیکیاں ہو ہی نہیں, اس کو کہتے ہیں کل یگ. ایسے کلوگت پرائے, کل یگ کے کچھ گزر جانے کے بعد, جنیشو ساری جنتا کھرگر ملی گدھوں کی طرح, جانوروں کی طرح ہو جائے گی, یعنی جب ساری عوام حیوان بن جائے گی. دھرمترالائے, تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے, دھرم کو بچانے کے لیے, ستوین اور سچائی کو استھاپت کرنے کے لیے, ستیہ کو استھاپت کرنے کے لیے, صداقت کو قائم کرنے کے لیے بھگوان اوترشیتی, بھگوان اوتار بھیجے گا. بھگوان بھیجے گا, یہ نہیں کہا کہ وہ خود آئے گا. یہ منتر بتلا رہا ہے ہندو بھائیوں کہ اللہ خود نہیں آتا, ایشور منشیہ کا روپ دھارن نہیں کرتا, بلکہ وہ کسی کو رسول اوتار بنا کر بھیجتا ہے. یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کی ہم دعوت دیتے, لیکن ہندو بھائیوں میں شرکی آمیزش ہو گئی ہے, رسول کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا رسول انسان نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیتا ہے. جیسے ہمارے کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, وہ اللہ ہی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں اتر پڑا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی مولوی عقیدے کا قائل نہیں ہے. بلکہ ایک جاہل نے تو یہاں تک لکھ ڈالا ہے اللہ احد, اگر اللہ احد ہے تو محمد کو احمد کہا ہے, احمد ہے. احمد میں اور احد میں صرف میم کا فرق ہے, اگر احمد کی میم ہٹا دو تو دونوں احد ہیں, یعنی اللہ میں اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں. احمد میم کی چادر اوڑھ کر چلے آئے ہیں, اس میم کو ہٹا دو تو اللہ میں اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک, یہ عقیدہ ان لوگوں نے پیش کیا ہے. میرے بھائیوں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سوئم نہیں اترتا, اللہ خود نہیں آتا, بلکہ اللہ کسی انسان کو بھیجتا ہے. یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارت, شریمد بھاگوت گیتا کے ادھیائے نمبر 4 کا یہ منتر پیش کیا. کرشن جی اسی عقیدے کے قائل ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آستھا کو ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے, یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارت, جب جب دھرم بگڑتا ہے اور ادھرم بڑھتا ہے, لا مذہبیت بڑھتی ہے, یعنی گناہ بڑھتے ہیں اور گناہوں کے کام ہوتے ہیں, تب میں اوتار لیتا ہوں, یعنی تب میں انسان کی شکل میں آتا ہوں. کرشن جی کہہ رہے ہیں میں ایشور ہوں, میں انسان کی شکل میں تب آتا ہوں. اس عقیدے کا کھنڈن کیا ہے بھاگوت پران نے, کہا کہ نہیں, اللہ سوئم نہیں آتا ہے, ایشور سوئم نہیں آتا ہے, بلکہ وہ کسی منشیہ کو, کسی انسان کو جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو رسول بنا کر بھیجتا ہے. اللہ کے نبی بھی یہی فرما رہے ہیں. قرآن دیکھیے, قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگو, اے نبی کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں اللہ نہیں ہوں,
میں خدا نہیں ہوں، میں گاڈ نہیں ہوں، میں ایشور نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے اپنا پیغامبر، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں آپ نے یہ بھی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، فرق اتنا ہے ہم میں اور تم میں کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، ہمارے اوپر اللہ کا پیغام آتا ہے، یوحا الیہ، میری طرف جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں آتے ہیں۔ اس وحی نے، اس جبرائیل کی آمد نے مجھے اتنا بڑا اور اتنا بلند کر دیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر سیکنڈ درجہ دوسری ہستی کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں انسان سے بالا تر ہوں، جیسے سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہر دن برابر ہوتا ہے اور ہر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن و رات میں سنیچر میں بھی اتنا ہی، اتوار میں بھی اتنا ہی، سوموار میں بھی اتنا ہی، جمعے میں بھی اتنا ہی، تو دن ہونے کے اعتبار سے کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ سنیچر اور اتوار کے دن کو حاصل نہیں ہے، لیکن دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جمعے کے دن کو افضلیت حاصل ہے۔ ایسے ہی ہاتھ، پیر، ناک، کان ہونے کے اعتبار سے ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں تھا، آپ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہاں مقام و مرتبے کے لحاظ سے جو درجہ جناب محمد رسول اللہ کا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس قدر آپ بلند ہیں کہ اللہ کے بعد اگر دوسرا درجہ کسی کا ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی کو یجروید میں اور بھاگوت پران میں ایسے کہا گیا ہے، ویدہامد پرش ویدہامد پرش مہانی مادتو ورل تپسا ورل تپس پرستات، بڑی ٹیڑھی بھاشا ہے، سنسکرت کبھی کبھی زبان پھسلتی ہے۔ ویدہامد پرش مہانی مادتو ورل تپس پرستات، اسی عقیدے کو وید نے بھی پیش کیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ وید جاننے والا، وید مانی جاننے والا، وید فائل ہے، سبجیکٹ ہے، جیسے ودوان جاننے والا، پنڈت کو کیا بولتے ہیں؟ عالم کو کیا بولتے ہیں؟ ودوان، اسی سے بنا ود جاننے والا یعنی جانکار۔ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، پرش انسان ہوگا۔ دیکھیے بھاگوت پران بھی اس عقیدے کی قائل ہے، ہندو دھرم کی کتاب بھی کہہ رہی ہے کہ وہ منشیہ انسان ہوگا۔ ویدہامد، اس کا نام احمد ہوگا، پرش انسان ہوگا، لیکن انسان کیسا ہوگا؟ مہانی مادتو، اتنا بڑا مہان ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ دت اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ مہانی مادتو، بہت مہان پرش ہوگا۔ وارڑ تپاسا، اللہ کا ورن اور اس کی تپسیا کرنے والا، یا یہ چیز دیکھیے، وارڑ تپاسا، اللہ کا نام لینے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا نام اتنا لیا ہے اس نے، یعنی جناب محمد رسول اللہ نے، کہ ہمیں کائنات کے اندر کوئی مہان پرش اتنا نام لینے والا نظر نہیں آتا ہے۔ ذرا نظر ڈال کے دیکھیے، آپ صبح سے لے کے شام تک کے اذکار پہ آپ نظر ڈالیے۔ صبح آپ سب سے پہلے سو کر ہی تو اٹھیں گے نا، اللہ کے نبی سو کر اٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی، اللہ کا نام۔ غور کیجئے، صبح اٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام، وضو بنا رہے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام، وضو بنا کر فارغ ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہم افتح لی ابوابا، اللہم افتح لی، اللہ کا نام۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو اللہ کا نام۔ نماز ختم کر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے نام پر۔ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام۔ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اللہ کا نام۔ آئینہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کا نام۔ اوپر چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ نیچے اتر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا نام۔ نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے، لیٹرین کے لیے
जाते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह का नाम जिसने ऐसी जगहों पर भी अल्लाह को याद किया हो, मेरे भाइयों, उससे ज्यादा अल्लाह को याद करने वाला और अल्लाह का नाम लेने वाला और अल्लाह की इबादत करने वाला हमें कायनात के अंदर कोई महान पुरुष दिखलाओ, हमें कोई बड़ा इंसान दिखलाओ जिसने इतना नाम लिया हो अल्लाह का। इतना नाम लेने वाली अगर कोई हस्ती है तो वो सिर्फ हस्ती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और उसका नाम क्या होगा? अहमद। कौन होंगे? इंसान होंगे। कितने महान होंगे? इतने महान होंगे कि उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। और वरुण तपस्या, अल्लाह का बहुत नाम लेंगे। यन प्रस्ताद, प्रस्ताद का सही तर्जमा होता है नक्शे कदम पे चलना, इत्तिबा करना, यानी तुम उन्हीं की इत्तिबा करना। यन्याया, स्वर्ग में, पैराडाइज में, जन्नत में जाने का इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यन्याया, ये भी कह रहे हैं वेद व्यास जी, यजुर्वेद का मंत्र है कि स्वर्ग में, पैराडाइज में जाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस्लाम दीन तौहीद है, इस्लाम दीन रिसालत है, और रिसालत का जहां तक ताल्लुक है तो आप देखिए ये मंत्र, इदम जनाओपश्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्र नवीतम चकौरम अरुष्मेधूदद्महे उष्ट्रायस्य परवाहिणो मधुमन्तो द्युदशः एष शायमा महेशतन निष्कांत शस्तरज त्रीणि शतान्यवर्तान्य सहस्त्रादश गौनाम। चलो 3 ही बता देता हूं, बाद में देखेंगे तो और पढ़ दूंगा। ये मंत्र आपको अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 मंत्र नंबर 1 2 3 लाइन से देख लीजिए। कांड 20 सूक्त 127 और मंत्र नंबर 1 2 3। ईदम जना, इदम हरफे निदा आए, इदम आए, जना लोगो, जना मानी जनता, इदम आए, जना लोगो, आए लोगो, उपश्रुत गौर से सुनो, उपश्रुत कान के नीचे सुनो, गौर से सुनो, नराशंस, नर मानी आदमी, आशंस मानी तारीफ किया हुआ, प्रशंसा किया हुआ, बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ एक शख्स आएगा, मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, एक ही चीज है। नराशंस यानी जिसका बहुत नाम लिया गया हो, मोहम्मद जिसका बहुत नाम लिया गया हो। मोहम्मद ऑब्जेक्ट है, हम्मद युहम्मिदु तहमीद से, जिसका माना होता है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। नराशंस का तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद आएंगे, क्या होगा? इस तशविशियत, उनका इतना नाम लिया जाएगा कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी दूसरे का नाम नहीं लिया जाएगा। जरा बताओ कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा नाम किसका लिया जा रहा है? अल्लाह के बाद अगर सबसे ज्यादा नाम किसी का लिया जा रहा है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बल्कि इस कदर के एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का राइटर लिखता है, जो एक क्रिश्चियन, एक ईसाई राइटर है, उसने एतराफ किया है इस बात का कि सबसे ज्यादा अगर नाम बुलंद आवाज से लिया जा रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की शक्ल में, तो आजानों में, और उसने सर्वे किया तो कहा कि 1 सेकंड के लिए भी कोई जगह, कोई सेकंड ऐसा खाली नहीं जाता है कि जिस सेकंड के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अभी यहाँ अजान, 1 सेकंड के बाद कहीं और अजान, 1 सेकंड के बाद कहीं और अजान, ये सिलसिला चलता रहता है। 24 घंटों में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता है कि जिस सेकंड के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता हो। मेरे भाइयों, इतना नाम दुनिया में किसी महान हस्ती का नहीं लिया गया है। इदम जनाब शिरुतनराशंसिस तशविशियते षष्टिम 60 सहस्त्र हजार नवीतम 90। एक एक लफ्ज का माना बतला रहा हूं, सच कहता हूं कोई पंडित जी भी नहीं बताएंगे आपको, वरना लोग कुर्बत हासिल कर लेंगे इस्लाम की। अल्लाह हमारे पंडितों को भी तौफीक दे कि वो इस्लाम की सही बात लोगों को बताएं, अपने धर्म का सही प्रचार करें। षष्टिम 60 सहस्त्र हजार नवीतम 90, 60,000 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करना। हम उस दुश्मन की
ہم اس رسول کی 60,090 دشمنوں سے حفاظت کریں گے. 60,090 یہ منتر ہے اتھرو وید کے کان نمبر 20 سوکت نمبر 127 کا منتر نمبر پہلا منتر ہے. ہم اس رسول کو، ہم اس اوتار کو، ہم اس رشی کو 60,090 دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے. گنتی کے ٹوٹل 60,090 دشمن اگر کسی نبی کے تھے تو وہ نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹوٹل اتنے ہی. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو ان کی کربٹ کربٹ چین و سکون راحت نصیب فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے بھائیوں غور کرو، انہوں نے لکھا ہے محمد رسول اللہ کے دشمنوں کی تعداد. فرمایا لکھتے ہیں کہ مدینہ میں جب رومیوں نے حملہ کیا اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہی تو ان دشمنوں کی تعداد تھی 40,000 جو آئے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے اور آپ کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے. اور اللہ کے رسول جب اپنا لشکر لے کر نکلے تو ان کی ہمت اکھڑ گئی، جواب دے گئی، وہ بھاگے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام